اللہ رب العزت نے ترتیب یہ بنائی کہ ساری دنیا انسان کے لیے پیدا کی گئی. جیسے اس مرتبہ جوڑوں میں بھی حضرات فرما رہے تھے کہ حضور پاک علیہ صلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان دنیا خلقت لکم، فرمایا دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین پر جو کچھ ہے اس سب کو تمہارے لیے تمہارے کام میں لگایا. مسخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آسمان بھی انسان کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو آسمان کی ضرورت نہیں. زمین انسان کے کام میں لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کو زمین کی ضرورت نہیں. اس زمین سے جو کچھ نکلتا ہے وہ سب انسان کے فائدے کے لیے نکلتا ہے. اور اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو بھی انسان کے لیے مسخر کیا، ان پہاڑوں سے بھی انسان فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ رب العزت نے جانوروں کو پیدا کیا، وہ جانور بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، یہ انسان انہی جانوروں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اچھا، اس طریقے سے آپ کائنات کے اندر نظر دوڑائیں، یہ ساری کی ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے، انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے کام کے لیے لگی ہوئی ہے. سورج نکلتا ہے، روشنی دیتا ہے، روشنی کی اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے، اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا. چاند نکلتا ہے، چاند سے فائدہ انسان اٹھاتا ہے. یہ سورج والشمس والقمر بحسبان، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو پیدا کیا حساب کے لیے. انہی شمسی اور جو قمری نظام ہے یہ انسان کے لیے ہے، اللہ رب العزت کو کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے آپ ساری کائنات اور ساری کائنات کے سب کچھ کے اندر نظر دوڑائیں، وہ ساری کی ساری اس انسان کے خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے، اس انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی کائنات، یا مثال کے طور آپ آج کل کے زمانے کی جتنی چیزیں دیکھ لیں، یہ سواریاں دیکھ لیں، ہاں اللہ رب اس سواریاں آج کل کی جو زمانے کی سواریاں ہیں، چاہے وہ گاڑیاں ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، ہوائی جہاز ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب انسان کے فائدے کے لیے ہے. انسان اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے. ساری دنیا میں جتنی چیزیں بنتی ہے وہ بھی انسان کے لیے بنتی ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس کائنات کا سردار سید الکائنات یہ انسان ہے، اور یہ باقی ساری کی ساری مخلوق انسان کے لیے مسخر ہے. اب جب یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے اور انسان کو اللہ نے ویسے ہی پیدا کیا ہو، ایسے نہیں ہو سکتا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں ویسے ہی پیدا کیا گیا، فضول پیدا کیا گیا؟ ایسے نہیں. جب اللہ رب العزت اس ساری مخلوقات کو انسان کے لیے بنا رہے ہیں تو انسان کو بھی تو بہت بڑے اونچے مقصد کے لیے پیدا کر رہے ہیں. فرمایا وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، دنیا کے لیے نہیں. ہم سب دنیا کے لیے نہیں ہیں بلکہ آخرت کے لیے ہے. ہماری زندگی کا مقصد اپنے موت کے بعد والی زندگی اس کو بنانا ہے. شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی اور ٹائم ملے گا اپنی آخرت کو بنانے کے لیے.
ہاں، ایک شخص تھا کہنے لگا کہ جب میں پڑھتا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ پڑھائی کا زمانہ ہے اور انشاءاللہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، کچھ سیروزے میروزے لگائے ہوئے تھے، لیکن سمجھ میں یہ آتی تھی کہ بھئی بعد میں انشاءاللہ تبلیغ کا کام بھی کریں گے، اپنی آخرت کو بھی بنائیں گے، ابھی تو پڑھائی کا زمانہ ہے۔ کہتے وہ چلا گیا، اس کے بعد میں ڈاکٹر بن گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اب تو کمائی کا زمانہ ہے، ہاں، اور یہ وہ تعلیم کا زمانہ، یہ کمائی کا زمانہ، کہ جب ریٹائر ہو جاؤ گے تو اس کے بعد تبلیغ کرنا۔ اور کہہ رہے اس کے بعد ایسا زمانہ آیا کہ میں ریٹائر بھی ہو گیا، لیکن جب ریٹائر ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ صحت سے بھی ریٹائر ہو گیا، یعنی بہت ساری بیماریاں لگ گئی، اب چاہتے ہوئے بھی نہیں نکل سکتا۔ انسان سے اپنی آخرت کی تیاری کو شیطان ایک اسی بہانے سے وہ کرتا ہے کہ انسان کو وہ امیدیں دلاتا ہے، ابھی نہیں، بعد میں کر لو گے، ابھی تو بہت زمانہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن ہم سب میں سے کس کی زندگی کتنی ہے اس کا پتہ کسی کو بھی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی تھے غالباً، انہوں نے خواب دیکھا، تو انہوں نے امام مالک تھے، یہ مدینے میں رہتے تھے، اور ان کی دل کی چاہت یہ تھی کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے۔ مدینے سے نکلتے نہیں تھے کہ بھئی میری موت مدینے میں ہے، کہتے تھے مجھے پتہ چل جائے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، تاکہ میں وہ اعمال، وہ کام جس کے لیے مدینے سے نکلنا ضروری ہے وہ بھی کر سکوں، حج کے لیے جا سکوں، باقی عمرے، نوافل، نفلی حج ہے، نفلی عمرہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جہاد ہے، اس پہ یہ بھی کر سکوں۔ تو انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پتہ چل جائے میری زندگی کتنی باقی ہے، تاکہ میں وہ عمل بھی کر سکوں جس سے مدینے کے لیے باہر نکلنا ضروری ہے۔ تو حضور پاک جب اس نے یہ کہا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں اشارہ کیا، اور اس کے بعد ان کا خواب ختم ہو گیا۔ جب خواب ختم ہوا تو پریشان ہو گئے کہ بھئی اس کا مطلب کیا ہے، میری زندگی میں 5 دن باقی ہے، 5 ہفتے باقی ہے، 5 مہینے باقی ہے، 5 سال باقی ہے، کیا مطلب؟ اس زمانے کے اندر امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے خواب کے معبر تھے، تعبیروں کو جاننے والے، ان کے پاس آدمی بھیجا اور ان کو کہا کہ جاؤ اور امام ابن سیرین کو یہ خواب سناؤ اور ان سے پوچھو کہ اس کی تعبیر کیا ہے، لیکن میرا مت بتانا کہ میں نے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب گئے، انہوں نے کہا جی ایسا ایک آدمی نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کس نے دیکھا؟ انہوں نے جس نے دیکھا اس نے مجھے منع کیا کہ میرا نام مت بتانا۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ جی میں مدینے سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا میری بات سنو، تم ایک بات تو یہ ہے کہ یہ خواب عام آدمی کا خواب نہیں، یہ عالم کا خواب ہے اور بڑے عالم کا خواب ہے، اور جب تم مدینے سے آئے ہو تو مدینے میں اس وقت بڑے عالم امام مالک ہیں۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو اجازت نہیں ہے کہ میں بتا سکوں کہ کس نے دیکھا۔ وہاں جاؤ اجازت لے کر آؤ۔ واپس آئے، جی آپ کو ویسے بھی پہچان چکے، آپ اجازت بھی دیں، ٹھیک ہے بتا دو۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ نے 5 چیزیں قرآن پاک میں ذکر کی ہے، وہ جو اشارہ ہے نا وہ ان 5 کی طرف ہے، تو وہ ایسی ہے کہ جس کا پتہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ قیامت کب آئے گی اللہ ہی کو پتہ ہے، باقی کسی کو نہیں۔ ہاں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ،
بارش ہوگی نہیں ہوگی، کم ہوگی زیادہ ہوگی کم ہوگی، ایک اللہ ہی کو پتہ ہے، باقی کسی کو بھی نہیں۔ باقی سب اندازے لگاتے ہیں، اور وہ اندازے کبھی صحیح ہو جاتے ہیں، کبھی غلط ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم نے اتنا اس پر یقین کر لیا ہوتا ہے کہ بس کیا کہیں۔ حالانکہ ہم کئی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ اتنی غلطی ہو جاتی ہے کہ جس دن کہتے ہیں بارش ہوگی اس دن بادل بھی نہیں آتے، ایسے دن بھی آ جاتے ہیں۔ ہاں، اچھا، اور رحم کے اندر کیا ہے اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کی موت کس زمین پر آئے گی کچھ پتہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی کی موت جہاں پر لکھی ہوتی ہے نا تو اس کا ٹائم قریب آتا ہے، فرمایا جعل الیہا حاجتن، اس کی اللہ کوئی ایک حاجت بنا دیتے ہیں، یہ وہاں پہنچ جاتا ہے، وہیں پر اس کی موت آ جاتی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، انسان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کل کیا کرے گا۔ کہتے ہیں نا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے کے ساتھ پہچانا ہے۔ انسان بہت کچھ سوچتا ہے کہ میں آج یہ کروں گا وہ کروں گا، کچھ بھی نہیں کر پاتا، کچھ اور طرف لگ جاتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی فرمایا اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اتفاق سے یوں ہو گیا، فرمایا یہ لفظ غلط ہے۔ دنیا کے اندر جتنا کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں سے کوئی بھی اتفاق کے ساتھ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک مربوط نظام ہے اللہ کا۔ ہمارے سامنے چونکہ اچانک اس کی ایک صورت پیدا ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتفاق سے یوں ہو گیا۔ ہمارے لیے اتفاق ہوتا ہے، اللہ کے ہاں یہ سب کچھ پورے ترتیب سے چل رہا ہوتا ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا وہ اس بات کی طرف کیا کہ یہ جو تمہارا سوال ہے نا کہ میری زندگی میں کتنا وقت باقی ہے، یہ انہی 5 میں سے ہے جس کا علم ایک اللہ کو ہے، باقی کسی کو نہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہم سب کا بھی پتہ نہیں کہ ہم سب نے کب دنیا سے چلے جانا ہے نا؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم آخر تک 60-70 سال تک زندہ رہیں گے۔ اب جب پتہ نہیں ہے تو آپ خود سوچیں ہمیں اپنی آخرت بنانی کب ہے؟ اللہ نے ہمیں وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، فرمایا تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا، اب آخرت ہم کب بنائیں گے؟ شیطان ہمیں ایک پٹی پڑھاتا ہے، کہتے ہیں جی 4 مہینے نہیں لگائے ہوئے نا، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے، ہمارے سامنے بھی ایسے ہے کہ تبلیغ میں سے روزہ لگا اور آج اس کے 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، اور وہ 25 سال پہلے بھی ارادہ کیا تھا کہ جی انشاءاللہ 4 مہینے لگاؤں گا، آج بھی ارادہ ہی ہے کہ 4 مہینے لگاؤں گا۔ ہاں، جب موت آئے گی تو پھر کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ اس لیے نیکی کے کام میں جلدی کریں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار مت کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، فانک لا تدری یا عبد اللہ ما اسمک غدا، اے اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں کہ کل تیرا نام کن کی فہرست میں ہے۔ جتنے بھی چلے جاتے ہیں نا دنیا سے، ان میں سے کس کو پتا ہوتا ہے کہ کل میرا نام مردوں میں ہے؟ اس لیے اپنی آخرت کو بنانا، اور آخرت کے بنانے کے لیے انتظار نہیں بلکہ سب سے پہلی حاجت یہی ہے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے نا، یہ آخرت کے بنانے کی محنت ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اللہ والا بننا پڑے گا۔ اللہ والا بننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بھی حکم ہے وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، فرمایا تم اللہ والے بن جاؤ، رب والے بن جاؤ۔ اب رب والے بن جاؤ، رب کے ساتھ اپنا تعلق بناؤ۔ ہم
ہم سب کی تھوڑی سی ایک فطرت ہے کہ ہمارا کسی سے بھی کوئی کام اٹکتا ہے نا، اور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہوگا، اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں. خود ہو سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہو سکتا واسطے ڈھونڈتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہیں تاکہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے. میرے محترم دوستو، اللہ کی ذات اللہ الصمد، اللہ کی ذات صمد ہے. صمد اسے کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگوں کے سارے مسائل کا حل اسی کے پاس ہو، اسی سے اس کے سارے مسئلے حل ہوں، اور اس کا کوئی مسئلہ کسی کے ساتھ نہیں اٹکا ہوا. اللہ کا کوئی مسئلہ ہم میں سے کسی کے ساتھ نہیں اٹکا ہوا، اور ہم سب کے سارے مسائل اور اس سب کا حل اللہ کی ذات کے پاس ہے. سوچنا چاہیے کہ ایک آدمی کے ساتھ اگر ہمارا مسئلہ اٹکتا ہے، ہم اس ایک آدمی کے آگے پیچھے کتنا ہوتے ہیں. جس اللہ کے ساتھ ہمارے سارے مسائل کا حل ہے، اس اللہ کے سامنے کیا کرتے ہیں، یا اس اللہ سے ہم نے کتنا تعلق بنایا، یا اس اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے اس کے لیے میرے دل میں چاہت کتنی پیدا ہوئی. دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد انسان سوچتا ہے، اس کے بعد کسی کے قریب ہوتا ہے. آج تو اللہ معاف کرے، ہماری زندگی غفلت میں گزر رہی ہے. اللہ رب العزت بڑے کریم ہے، اور ہماری سوچ اور سمجھ سے زیادہ مہربان اور زیادہ جو ہے. ان ربی رحیم و ودود. شعیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میرا رب مہربان ہے، ودود محبت کرنے والے ہیں. اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ جو ہمیں یہاں لے کر آئے نا، اپنی مسجد کے اندر لے کر آئے، اپنی مجلس کے اندر بٹھایا، اور ہمیں یہاں متوجہ کیا، یہ سب اللہ کی محبت کی علامت ہے. ویسے نہیں آئے. اب اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے قرب میں، میرے تعلق میں اور آگے بڑھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی ہے، وہ جنگل میں نکلا اور اپنے اونٹ پر بیٹھ کے، اس کا سارا توشہ، کھانا پینا سب کچھ یہ جو ہے نا اس کے اونٹ پر بندھا ہوا. آگے جب جنگل میں نکلا نا، تو جنگل میں غالباً صحرا کے اندر اس کا اونٹ ان سے بدک گیا. وہ جب بدک گیا، ہاتھ سے نکل گیا، تو اب نہ اس کے پاس کھانا رہا، نہ پینا رہا، نہ پانی رہا، نہ کھانا رہا. ایک دن بھوکا، دوسرے دن بھوکا، تیسرے دن بھوکا، اور ہوتے ہوتے بس جب نہ کھانا نہ پینا، تو ایک وقت ایسے آیا کہ اس کو پتہ چلا کہ اب میری موت ہے اور کوئی صورت نہیں. جب ہر طرف سے مایوس ہوا تو ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا کہ اب تو ویسے بھی موت آنی ہے، بس اسی درخت کے نیچے لیٹ کے مر جاؤں گا. آنکھیں بند کر لی. تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی ہے تو اس کا اونٹ بمائے اس کے سامان کے اس کے سامنے کھڑا ہوا. اب آپ خود سوچیں، اس آدمی کو کتنی خوشی ہوگی، جس کو موت سامنے دکھائی دے رہی تھی، ہر طرف سے مایوسی، اب وہ اونٹ بھی سامنے، اس کا کھانا بھی سامنے، پینا بھی سامنے. اب یہ آدمی اتنا خوش ہوا کہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا تھا، تو یہ رہا تھا کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. الٹا کہہ گیا کہ اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے. زیادہ خوشی سے الٹا کہہ گیا. فرمایا جتنا یہ آدمی خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت کی طرف ایک نافرمان بندہ رجوع کرتا ہے. ہونا تو ایسا چاہیے. آپ خود سوچیں، ماں باپ کی آدمی نافرمانی کرتا ہے، ایک مرتبہ بات نہیں مانتا، 2 مرتبہ نہیں مانتا، 3 مرتبہ نہیں مانتا. ماں باپ بھی انسان کو دھتکار لیتے ہیں، گھر سے نکال لیتے ہیں، اشتہار دے دیتے ہیں
کہ اس کو میں نے اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، ختم کر دیا۔ ایک بندہ اللہ کی ساری زندگی نافرمانی کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جب ایک مرتبہ بھی کہتا ہے اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور مجھ سے غلطی ہوئی، جب یہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اس کا جملہ ختم نہیں ہوتا، اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ کتنے رحیم ذات! ہونا تو یہ آپ خود سوچیں، ہونا ایسے چاہیے تھا، ایک 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 بیٹا ہے، باپ کا نافرمان ہے، ماں کا نافرمان ہے، اس نے ساری زندگی گزاری، اس کے بعد اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے، ماں باپ کے سامنے آتا ہے، ہاں، اور اس کے بعد کہتا ہے جی مجھ سے غلطی ہوئی۔ ماں باپ بھی اس کو کہتے تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا، اور اس کے باوجود میں یوں کرتا رہا، یوں کرتا رہا، یوں کرتا رہا، اپنے احسانات جتلاتا ہے۔ اور ایک بندہ جب اللہ کے سامنے آتا ہے اور پتہ نہیں ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزری ہوتی ہے نا، اور اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہوتے ہیں کہ کوئی حد نہیں، لیکن ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے خطا ہوئی اور مجھے معاف کر دے، ہاں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے پاک جیسے اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس اللہ کی طرف متوجہ نہ ہونا اور اس اللہ سے دل نہ لگانا، ہاں، یہ بھی یاد رکھنا کہ چونکہ اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا، اس لیے جب تک انسان اللہ والا نہیں بنتا، اس کے دل میں اس کو ایک کمی کا احساس رہتا ہے۔ جب تک اللہ سے تعلق نہیں بنے گا، آپ کو ایسے لگے گا کہ میرے اندر کسی چیز کی کمی ہے۔ اور اللہ سے تعلق بنانا سب سے آسان، ایک آسان بات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، فرمایا تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارے ہو جائیں گے۔ اچھا پھر ہوتا کیا ہے کہ مثلا اگر ایک انسان اللہ کی طرف ایک بالش پڑھتا ہے، اللہ دو بالش پڑھتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ سے اپنا تعلق بنانے کے لیے ایک بالش پڑھتا ہے، اللہ دو بالش پڑھتے ہیں۔ یہ آدمی ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اللہ دو ہاتھ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر یہ چل کر جاتا ہے، اللہ دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس سے زیادہ تیزی دکھاتے ہیں اپنے بندے کے ساتھ تعلق میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ بھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم اپنی زندگی پر بس اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی، ہاں، اے اللہ میں نے تیرے علاوہ کسی اور سے دل لگایا۔ آپ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی دل لگائیں گے نا، وہ آپ کو ایک نہ ایک وقت میں چھوڑ دے گا، ہاں، یا کچھ ایسے ہو جائے گا آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ خوب دل لگائیں، کبھی بھی آپ کا دل نہیں بھرے گا۔ اللہ با وفا ہے، بے وفا نہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رب سے تعلق جوڑنا، اللہ سے تعلق جوڑنا سوچنا چاہیے۔ ابھی ہم رائیوڈ گئے تھے، وہاں ایک بزرگ فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کسی کے 10 سال ہو گئے، کسی کے 20 سال ہو گئے، کسی کے 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، ہاں، ایسے بھی ہے کہ 50 نہیں 55 سال ہو گئے، یعنی کسی کی عمر 70 ہے، کسی کی 80 بھی آگے ہے۔ ہم سب سجدہ کرتے ہیں نا، سجدے میں اللہ کی سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہے نا؟ اب اس سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہے، اس میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب، ہاں، میرا سب سے برتر رب ہر عیب سے پاک ہے۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے جب یہ آدمی 3 مرتبہ پڑھے نا تو فرمایا وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، فرمایا یہ سب سے کم مقدار ہے۔ یہ صرف 3 مرتبہ پڑھنا یہ سب سے کم مقدار ہے۔ ویسے آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی اللہ کے قرب میں زیادہ رہیں گے۔ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں گزر گئی نماز پڑھتے پڑھتے، وہ جب شروع میں ہم نماز پڑھتے تھے تو بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ تھا، آج بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ کیا ترقی ہوئی؟ ہم نے کبھی ایسے کہا کہ دنیا کے اندر جی
وہ 10 سال پہلے میری جتنی انکم تھی اب بھی اتنی ہو، اس میں تو ہم وہی رہے اللہ کے ساتھ، اس میں تو ہم بڑھتے چلے گئے دنیا کے اندر، اور دنیا کی کمائیوں کے اندر ہم جتنا بھی آگے بڑھے آج تک ہمیں سکون نہیں ملا، اس سے آگے کی طلب ہے اللہ کے ساتھ قرب میں، اور اللہ کے ساتھ قرب میں زیادہ وقت گزارنے میں۔ جو وہ 50 سال پہلے بھی 3 ہی مرتبہ سبحان ربی اللہ تھا، آج بھی وہی ہے۔ کیا ترقی کی ہم نے؟ رکوع کے اندر 50 سال پہلے بھی وہی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم تھا، آج بھی وہی ہے۔ اسی طریقے سے نماز ہے نا، قد افلح المؤمنون، فرمایا کہ مومن کامیاب کون سے مومن کامیاب ہوئے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازوں میں دل سے اللہ کی طرف جھکتے ہو، جو نمازوں میں دل سے اللہ کی طرف جھکتے ہو، نماز میں دل اللہ کی طرف سے لگے، اللہ کی طرف لگے۔ واقم الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ ہم نے نماز کو اللہ کی یاد کے لیے قائم کیا، اس میں اللہ کی یاد آئی۔ اس لیے بھائی اپنی نمازوں کے اندر اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اللہ 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 ہماری طرف متوجہ ہیں۔ انسان جہاں بھی ٹھوکر کھاتا ہے نا، وہ ایک چیز پر سے کھاتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے المرء یقیس علی نفسہ، انسان اپنے اوپر قیاس کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو جیسے میں ہوں ویسے سب کچھ ہے۔ تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ جیسے میں ہوں ویسے اللہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بھئی جو ہے میں ایک وقت میں ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو سکتا ہوں، اللہ بھی ایسے ہوں گے۔ حالانکہ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں مت لو، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کچھ بھی نہیں۔ اللہ ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے بندوں کی طرف ایسے ہی متوجہ ہے جیسے ایک آدمی کی طرف ہم، ایک آدمی کی طرف جیسے مکمل انسان متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت ساری کی ساری مخلوق کی طرف ایسے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نماز میں اس بات کو اچھی طریقے سے رکھیں کہ میرا رب مجھے میری طرف مکمل متوجہ ہے۔ اور یہ کتنی بری بات ہوگی کہ میرا رب تو میری طرف متوجہ ہو اور میں اپنے رب کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ شیطان ہے نا، اس مرتبہ بھی جوڑ میں فرما رہے تھے کہ دیکھیں پیغمبر جو ہے نا، پیغمبر یہ بھی دائی ہے، اور جو شیطان ہے یہ بھی دائی ہے۔ اور پیغمبر جو ہے وہ نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں اور شیطان برائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور طریقہ بھی دونوں کا ایک ہی ہے، وہ بھی مزین یہ بھی مزین۔ وہ آپ کو پیغمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کی طرح آپ کو نیکیاں مزین کر کے دکھاتا ہے، نیکیوں کے فوائد بتاتا ہے، اور شیطان آپ کو برائیاں مزین کر کے دکھاتا ہے، اور برائیاں اچھی کر کے اور برائیوں کی طرف آپ کو وہ دکھاتا ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا دنیا کی زندگی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ دھوکے کا سامان، صرف دھوکے کا سامان، جس سے انسان دھوکا کھاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے توڑنے میں شیطان دکھاتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہے، فائدہ ملتا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ کا، آپ زکوٰۃ دیں گے، شیطان دکھائے گا کہ دیکھیں اس سے آپ کا مال کم ہو جائے گا، ہوگا نہیں۔ نماز چھوڑیں گے، شیطان آپ کو دکھائے گا آپ کا یہ فائدہ ہو گیا، اس نے اتنے وقت میں آپ نے یہ کر لیا، آپ کو برائیاں مزین کرے گا۔ کسی عورت کو دیکھنا، شیطان اس کو مزین، جو اللہ کا حکم ٹوٹنے میں وہ آپ کو مزین کر کے دکھائے گا۔ اللہ کا حکم ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جوڑو، وہ مزین کرے گا کہ توڑو۔ جہاں اللہ کا حکم ٹوٹے گا شیطان کا مسئلہ وہی حل ہوگا۔
تو اس لیے اور پیغمبروں کی جو محنت ہوتی تھی وہ اس بات کی ہوتی تھی کہ وہ نیکیاں مزین کرتے تھے، نیکی کے فوائد بتاتے تھے، اللہ کے احکامات اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، اس میں کامیابی دکھاتے تھے۔ آج تھوڑا سا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا چیز مزین کرتے ہیں، نیکیاں مزین کرتے ہیں یا برائیاں مزین کرتے ہیں؟ اور میرے محترم دوستو، ہمیں دنیا کے اندر جو بھی کام کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس کا علم حاصل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، ضروریات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، فرض۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تاجر ہیں تو آپ اس تجارت کے اندر جائز اور ناجائز کو حاصل کرنا یہ آپ کی ذمہ فرض ہے۔ آپ ملازم ہیں، آپ کو اپنے ملازمت کے احکامات پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے، اس عہدے کے اندر آپ کے ذمہ کیا ہے، کیا ناجائز ہے، کیا جائز ہے، اس کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر نہیں سیکھیں گے اللہ کے ہاں آپ مجرم بن کر اٹھیں گے۔ ضروریات کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے جو زمین کے خزانے ہیں اس پر مجھے بڑا بناؤ۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ انی حفیظ علیم، دیکھو میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں، علیم ہوں، میں ان سب کو صحیح طریقے سے چلانا بھی جانتا ہوں۔ اگر ہم جس پیشوں کے اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے اندر ہم نے اللہ کے احکامات کو توڑا اور کل قیامت کے اندر ہم اٹھے کہ اے اللہ مجھے چونکہ اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا اس لیے مجھ سے یہ حکم ٹوٹا ہے، تو یہ حکم ٹوٹنا ایک الگ جرم ہے اور اس کے احکامات کو نہ سیکھنا یہ الگ جرم ہے۔ اس لیے مسائل کو علماء سے پوچھیں، ایک ایک مسئلے کو ہم کسی علماء سے پوچھنے کے لیے جائیں گے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر بے انتہا اجر عطا فرمائیں۔ اور بھائی اللہ رب العزت کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ تیسرے کلمے کا ترجمہ کرتے تھے نا، کہتے تھے سبحان اللہ، اے اللہ تو ہر کھوٹ سے پاک ہے، اے اللہ تو ہر کھوٹ سے پاک ہے، والحمدللہ، اے اللہ ساری کی ساری خوبیاں تیرے اندر ہیں، اے اللہ ساری کی ساری خوبیاں تیرے اندر ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ ہم تو تجھ سے ہی دل لگائیں گے، اے اللہ ہم تو تجھ سے ہی محبت کریں گے۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو سب سے بڑا۔ آج ہمیں خود سوچنا چاہیے، ہم اگر ذکر بھی کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ترجمے کا دھیان نہیں ہوتا، سبحان اللہ کا کیا مطلب، الحمدللہ کا کیا مطلب، لا الہ الا اللہ کیا مطلب۔ درود شریف پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر بے انتہا احسانات ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم آج اللہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مانگنا، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اور ہم سب سے روزانہ پتہ نہیں کتنے گناہ ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہوں سے پاک، اس کے باوجود صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک ہی مجلس میں دیکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، 70 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں۔ ہم روزانہ کتنا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، گناہوں کی معافی چاہنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ گناہ نہ کرنے کا عزم، توبہ۔ اے اللہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف فرما، اور پھر توبہ پر جم جائیں۔ اگر پھر بھی ٹوٹ گئی،
پھر توبہ، پھر استغفار کرے، پھر توبہ کرے. انسان توبہ کرتے کرتے تھک جائے گا، اللہ رب العزت معاف کرتے کرتے نہیں تھکیں گے. اور میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت کو معاشرے کی اصلاح پسند ہے. یہ جو معاشرہ ہے نا، اس کے اندر اصلاح، اس کے اندر فساد اللہ کو ناپسند ہے. یہ جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے نا جی، یہ جو جتنی قوموں پر عذاب آیا اور ان کے جو عذاب کی وجوہات بیان کی گئی، اکثر کی وجوہات وہ معاشرے کا فساد تھا، معاشرے کا بگاڑ تھا. جہاں اللہ رب العزت کو معاشرے کا بگاڑ ناپسند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا میری ساری امت معاف ہے الا المجاہرین، سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، جو ماحول کو برباد کرتے ہیں. قوم لوط پر کیوں عذاب آیا ہے نا؟ قوم لوط پر جو عذاب آیا، ایک تو ہم جنس پرستی کی وجہ سے آیا، اور اس کے علاوہ یہ بھی معاشرے کا فساد ہے، معاشرے کی برائیاں ہے. برا معاشرہ اللہ کو ناپسند ہے. اچھا، ایک بات یہ ہے کہ ان کے اندر وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یہ راستوں میں بیٹھتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے. ڈاکہ ڈالنا معاشرے کا فساد، اللہ کو ناپسند. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، فرمایا تم مجلسوں کے اندر اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، مجلسوں کے اندر منکرات کرتے ہو. یہ ایک نہیں، بہت ساری برائیاں تھی، اور ان سب برائیوں کا نتیجہ کیا تھا؟ معاشرے کا فساد. اچھا، اصل میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم سب کے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، پیسہ. ٹھیک ہے، یہ چیز تو ہمارے ذہن میں ہے، پیسہ آنا چاہیے. اب کیسے آنا چاہیے اس کو کوئی نہیں دیکھتا. حب الدنیا رأس کل خطیہ، فرمایا دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. آج ہم کماتے ہیں، لیکن کس طریقے سے کماتے ہیں، جائز ہے کہ ناجائز، اس کو نہیں دیکھتے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسہ تو آ جاتا ہے، لیکن یہ پیسے خوشیاں نہیں لاتا بلکہ پریشانیاں لاتا ہے. بہت سارے ہیں، بہت زیادہ پیسے ہیں، آپ الگ بیٹھیں تو پتہ چلے پتہ نہیں کتنے پریشانیوں میں بھرے ہوئے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے غلط کمایا. یہ جو قوم شعیب پر عذاب آیا نا، وہ کیوں آیا؟ ایک بات تو ان کے اندر یہ تھی کہ جب یہ لوگوں سے لیتے تھے تو پورا لیتے تھے، رتی برابر نہیں چھوڑتے تھے، اور جب لوگوں کو دیتے تھے تو دینے میں ڈنڈی مارتے تھے. آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں. ہم ایک پیمانہ ہے لیٹر کا، اس کے اندر کچھ کم کر دیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں. جی وہ کوئی کہتا ہے بھئی ایک لیٹر تیل دے دو، یہ 900 ملی میٹر دے دیتے ہیں. 1 کلو جو ہے گھی دے دو، یہ 800-900 ملی دے دیتے ہیں ملی گرام. اگر آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی 1 کلو گھی دے دو، تو آپ یا تو بتائیں کہ یہ کلو سے کم ہے جی، اتنا ہے اور اس کی قیمت اتنی ہے، اور یا اس کو پورا کلو دیں. ڈنڈی مارنا انہی چیز. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، اللہ نے فرمایا یہ جو کمی والے ہیں نا، ان کے لیے ہلاکت ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں سے لیتے ہیں، پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس وقت کمی کر دیتے ہیں. یہی کام قوم شعیب کیا کرتی تھی. یہ بھی معاشرے کا فساد ہے.
اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ اور ان کے اندر ایک اور برائیاں بھی تھی کہ یہ راستوں پر بیٹھتے تھے، لوگوں کو لوٹتے تھے، راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے۔ ان سب پر اللہ کا عذاب آیا۔ معاشرے کو بگاڑنا، اس میں ایک ہے لوگوں کو نشئی بنانا، اور یہ تو ایک، آپ خود سوچیں، لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت ویسے بھی رمضان کے اندر، یعنی رمضان کے اندر اللہ رب العزت ہر روزے میں 10 لاکھ آدمیوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہاں؟ اور رمضان کے اندر تو اللہ ایسے متوجہ ہوتے ہیں، ایسی مغفرت، ایسی معافی، اس میں بھی جو شراب کا عادی ہو، جو نشے کا عادی ہو، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس زمانے کے اندر نشہ شراب تھا، اور شراب کو عربی میں خمر کہتے ہیں، اور خمر کہتے ہیں ما یخامر العقل، جو عقل کو ڈھام دے، جب نشہ چڑھے عقل۔ تو جو بھی نشہ انسان کے، کل مسکر حرام، فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے، ہاں؟ تو اس لیے کیا ہے، نشے سے خود بھی بچنا، دوسروں کو بھی بچانا۔ اب آپ خود سوچیں، جو نشہ کر رہا ہے یہ معاشرے کو بگاڑ رہا ہے، جو ان کو نشہ دے رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا خیال ہے، لیلۃ القدر میں اس کی تم، جو شراب کا عادی ہو اس کی مغفرت تو نہیں ہوگی، اور جو اس کو دے رہا ہوگا شراب، اس کی ہو جائے گی؟ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ان کی سہولت کار ہوتے ہیں، ہاں؟ اور ان کی سہولتوں کی وجہ سے کا فائدہ اٹھا کر لوگ نشے کی تجارت کرتے ہیں، نہ ان کی ہوگی نہ ان کی ہوگی۔ یہ ان سب کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاشرے کو بگاڑتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو معاشرے کا فساد سب سے برا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، فرمایا شہر کے اندر 9 بدماش تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے تھے، زمین میں اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تباہ کیا، برباد کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس لیے بتایا کہ دیکھو میری تمہارے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہے، اگر تم بھی وہی کچھ کرو گے جو انہوں نے کیا تو تم پر بھی ویسے ہی عذابات آئیں گے جیسے ان پر آئے۔ آج اللہ معاف کرے، یہی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو گئی۔ اپنے معاشرے کو صحیح کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اللہ کو یہ پسند ہے۔ اور پھر جو لوگ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جو لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ لوگ اللہ کو پسند ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، آپ خود سوچیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، فرمایا اس سے حسین بات کس کی ہوگی؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اس سے حسین بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ اچھا، ہم سب کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ ہم سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جی لوگ دنیا میں جتنی باتیں کر رہے ہیں ان میں دائی کی بات اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ ایسا نہیں ہے، لوگ تو دنیا کے اندر گالیاں بھی دے رہے ہیں، لوگ تو برائیوں کی ترغیب بھی دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، ان سب میں قبح ہے، اس میں کبھی ہے، یہ تو پسند ناپسند ہے ہی نہیں۔ جو حسین بول کون سے ہیں؟ جو حسین بول کون سے ہیں؟ ایک آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک آدمی اور اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے، لیکن ان سب میں جو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ فرماتے یہ سب سے حسین بول ہے۔ اللہ کے ہاں سب سے حسین بول کون سے ہیں؟ جو اللہ کی طرف بلا رہا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی اللہ نے مثال دی، کزرع اخرج شطأہ، فرمایا صحابہ کیسے؟ فرمایا جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ،
یہ اپنی کومپل نکالتے ہیں، چھٹ سے وہ نکلتا ہے، فاستغلظ، پھر اس کے بعد کیا ہوتی ہے، یہ جو وہ ہے تو اس کے بعد کیا ہوتی ہے، یہ کچھ تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہے اس کی جو، پھر اس کے بعد فاستوى، یہ جو کھیتی ہے یہ اب خود کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتی ہے، یہ کھیتی جو ہے نا اپنے شاخیں نکالتی ہے، اور فرمایا یعجب الزراع، یہ جو کسان ہے اس کو یہ بڑی اچھی لگتی ہے، ہاں، یعنی یہ کھیتی نکلتی ہے پھر اس کے بعد بڑی ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں کی یہ ترتیب ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اگر یہ وہ ہے اجناس ہے وہ بھی آدمی کو اچھی لگتی ہے جس سے غلہ وغیرہ ہے، اور اگر یہ سبزیاں وغیرہ ہے وہ بھی جو ہے انسان کو کھیتی والے کو اچھی لگتی ہے، اگر یہ پھل فروٹ کے درخت ہے وہ بھی۔ اب یہ جو اس کے اوپر لگا ہوتا ہے نا، چاہے وہ سبزیوں کی صورت میں ہو، چاہے وہ اجناس کی صورت میں ہو، اور چاہے وہ پھل فروٹ کی صورت میں ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ جو کھیتی پھلتی پھولتی ہے اس کے پیچھے جو اس کاشتکار ہے اس کی محنت ہوتی ہے۔ اگر یہ کاشتکار محنت نہ کرے، اس کو پانی نہ دے، اس کو گھوٹ نہ دے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، نہ اس پر پھل لگیں گے، نہ اس پر سبزیاں لگے گی، نہ ہی یہ اجناس نکلے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ جو مثال دی نا وہ اس لیے دی کہ یہ جو باقی جو پھل فروٹ ہے، سبزیاں ہیں، یا اس طریقے سے باقی چیزیں ہیں، یہ سب ہے مثال کس چیز کی، یہ سب ہے دین کے پھل، نیکیاں۔ بھئی فلاں نے یہ اچھا کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، ہاں، فلاں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا، فلاں نے ایسی نماز پڑھی، فلاں نے یوں کیا، اتنے قرآن پاک ختم کیے، یہ کیا وہ کیا۔ یہ سب کی مثال کیا ہے، اوپر سے دکھائی دینے والے پھل فروٹ کی ہے، سبزیوں کی ہے، باقی چیزوں کی ہے، لیکن اس سب کے اندر بنیادی چیز وہ کاشتکار کی محنت ہے، کاشتکار کی محنت ہے۔ اگر یہ کاشتکار مسلسل محنت کرتا رہے گا یہ باغ مسلسل پھل دیتا رہے گا، اور اگر پیچھے سے کاشتکار کی محنت ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ سمجھتے تھے، اور کفار بھی یہ سمجھتے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل محنت کر رہے ہیں، اور مسلسل محنت کے بعد یہ ایک جو ہے وہ باغیچہ تیار ہو رہا ہے، ایک کھیتی تیار ہو رہی ہے۔ اب کفار حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایسی بات ہے کہ آپ تو ہر ٹائم لگے رہتے ہیں، اور ہر ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایسی ہوتی تھی، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سے شغف تھا کہ بس ہر ایک ساتھ لگے رہنا اور لانا۔ اب یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ سستی، کچھ جیسے ہم کیا کہتے ہیں جی، کیا عجیب بات ہے، ابھی سفر پھر واپس سفر، ابھی سفر پھر سفر، ابھی چلہ ختم، ابھی سے روزہ ختم، ابھی بھئی کچھ تو صبر کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، فرمایا تم اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہو۔ کفار کہتے تھے بھی اتنی دعوت دینا یہ تو ایک مجنون ہی کر سکتا ہے، تو کہتے تھے یہ مجنون ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں تم مجنون نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، فرمایا اللہ تمہیں اتنا اجر دیں گے، اتنا اجر دیں گے، کوئی انتہا نہیں۔ اللہ رب العزت دعوت پر اتنا دیں گے کہ کوئی حد نہیں۔ اچھا پھر فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، فرمایا یہ تو دل سے چاہتے ہیں کہ کچھ تم ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائے، دعوت کے اندر تم کچھ سستی دکھاؤ تو یہ بھی سستی، یہ بھی آپ کی مخالفت میں کم ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ہے اگر یہ کچھ میری مخالفت میں کم ہو جائیں گے تو مجھے بھی کچھ سکون مل جائے گا، اس لیے میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سستی نہیں کی۔ اچھا یہ جس نے یہ تجویز دی تھی نا
اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایسے سخت الفاظ بیان کیے ہیں جو کسی کے بارے میں نہیں ہوئے. فلا تطع المکذبین، فرمایا کہ اس جھوٹے کو اس کی بات مت مانو. سنسمہ علی الخرطوم، ہوتی تو انسان کی ناک ہے، اللہ نے فرمایا اس کے سونٹ پر اللہ نشان لگائیں گے، اس کی ناک کو سونٹ کا. اور ایسے ایسے الفاظ اللہ نے بیان کیے ہیں، سخت ترین الفاظ اس کے لیے بیان کیے. تو میرے محترم دوستو، اللہ نے ہمیں دعوت والی محنت دی، اور دعوت والی محنت اللہ نے ہمیں ایک چلے کے لیے نہیں دی، سے روزے کے لیے نہیں دی، 4 مہینے کے لیے نہیں دی، 1 اور 2 سفر کے لیے نہیں دی. اللہ نے دعوت والی محنت ہمیں پوری زندگی کے لیے دی، اور پوری زندگی ہمیں یہ محنت کرنی ہے. اس لیے کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی میں بقا ہے. یہ ایک اس میں آتا ہے، اس میں ایک آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب اوس اور خزرج یہ دونوں ایسے قبیلے تھے کہ ان میں آپس میں توڑ تھا، اور ان کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی، قتل و غارت ہوئے. لیکن اس کے بعد جب کیا ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان بھائی چارہ کرایا، اور اس کے بعد یہ کیا ہو گئے، آپس میں بالکل مل ایک اس کی طرح ہو گئے. اب یہ چیزیں کفار کو اچھی نہیں لگتی تھی. مسلمانوں کا آپس میں ایک ہو جانا، آپس میں محبت اور الفت کا پیدا ہو جانا، یہ ان کو ناپسندیدہ تھی. ایک یہودی تھا، اس نے دیکھا اوس اور خزرج بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گلے مل رہے ہیں، آپس میں پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت ہو رہی ہے. اس سے یہ کہاں ہو سکتا تھا؟ اس نے کیا کیا، اس کے اندر حسد کی آگ لگی، اور اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ ان کے جب آپس میں پہلے لڑائیاں ہوئی تھی، اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے کیا ہوا تھا، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑھے تھے، اس میں سے اشعار پڑھنا شروع کر دیے. اب جو اشعار پڑھے ایک کے خلاف دوسرے کے خلاف، تو یہ بھی جو ہے کیا ہو گئے، گرم ہو گئے، اور آپس میں بالکل ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اور لڑنے کی تیاری ہو گئی. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تھے وہاں سے جلدی آئے. فرمایا میں تم میں موجود، اور ایسے ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے ان کو سمجھایا، وہ سارا کا سارا وہ سب کچھ ختم کیا، انہوں نے توبہ کی. اور اس کے بعد پھر آپس میں اللہ رب آیتیں ہیں نا، اس کے اندر پھر اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ جو جتنی قرآن پاک کی آیتیں ہیں نا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہ ساری کی ساری یہیں پر بیان کی ہے. کیا مطلب؟ یہ جو دعوت والی محنت ہے، یہ معاشرے کے فساد نہیں، معاشرے کی اصلاح کا اگر ہمیں چاہتے جائے، اس کے اندر سے برائیاں نکل جائے، اچھائیاں آ جائیں، آپس میں محبت پیدا ہو، الفت محبت پیدا ہو، اس کا طریقہ اللہ کے راستے کا خروج ہے. فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے کے سارے لوگ ایک امت تھے، ایک دین پر تھے. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، فرمایا سب ایک دین پر تھے، پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے. اللہ نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبر دعوت دینے والے، لوگوں کو خوشخبریاں سنانے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے. پیغمبر کی محنت سے پھر امت ایک ہو جاتی تھی، امت بنتی تھی. جب دعوت والی محنت چلی جاتی تھی، پھر امت کے اندر ٹوٹ پھوٹ پیدا ہو جاتی تھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بنے، اس کے اندر خوبیاں آئے، اس کے اندر ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو، الفت پیدا ہو، ایک دوسرے کی ہمدردی اور کا جذبہ پیدا ہو، اس سب کا طریقہ کیا ہے؟ ان سب کو اللہ کے راستے میں نکالا جائے. اللہ کے راستے میں نکلنا بقول مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا ام الحسنات ہے، ام الحسنات. نیکیوں کی ماں ہے، نیکیوں کی ماں. جیسے بچے کی پیدائش وہ بغیر ماں کے نہیں ہو سکتی ہے، نیکیاں انسان کی زندگی میں دعوت والی محنت کے بغیر نہیں آ سکتی.
اس کے لیے ہمیں خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا اور اوروں کو بھی نکالنا پڑے گا. ساری امت کے اندر ہماری ضرورت ہے کہ بھئی ہم پھریں اور اللہ رب العزت کی طرف دعوت دیں. ساری امت بدلے گی، نیکیوں کی طرف آئے گی. ایک ایک آدمی پتہ نہیں کتنے اس کے اندر خیریں ہیں، یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گی. ایک ایک آدمی جب اللہ کے دین پر آئے گا یہ ہمارے لیے آخرت کے اعتبار سے کتنا مفید ہوگا. فرمایا فواللہ، اللہ کی قسم، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا، تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا، اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کا ہدایت پر آ جانا خیر لک من حمر النعم. فرمایا سرخ اونٹ سب سے قیمتی سواری اور سب سے بہترین مال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی بہتر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی کا اللہ کے راستے پر آ. اس کے لیے ضرورت ہے کہ بھی ملکوں میں جماعتیں بنائی جائے، اللہ کے راستے میں نکلا جائے. ماشاءاللہ جن کے قوائف پورے ہیں، بھئی قوائف کس نے پورے کرائے؟ اللہ کی ذات نے پورے کرائے. 4 مہینے اللہ نے لگوائے، چلے اللہ نے لگوائے، باقی ساری نعمتیں بھی اللہ نے دی، سارے قوائف بھی اسی اللہ نے پورے کیے. تو بس اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہو جائیں کہ جی میں انشاءاللہ میرے قوائف بھی پورے ہیں اور میں انشاءاللہ بیرون سال اور ساتمہ کے لیے تیار ہوں. نقد تیار ہوں، مئی سے تیار ہو یا جون سے تیار ہو، یہ تمام کے تمام ساتھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں. جی ماشاءاللہ ہمت فرمائے. اس کے علاوہ مجلس کو کوئی خراب نہ کرے. جی کوئی مجلس